نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مسلم سماج کے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک مالدار پر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ روزے کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزے کی زکوٰۃ ہے صدقہ فطرہ۔ اس لیے کہ ایک روزے دار کتنا ہی اہتمام کرے مگر روزے کے درمیان لغو و کلام، فضول مصروفیات اور نامناسب گفتگو سے مکمل احتراز نہیں ہوتا۔ اس لیے شریعت میں ایسی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے رمضان کے ختم پر صدقہ فطر کے نام سے گویا کہ روزے کی زکوٰۃ الگ واجب قرار دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائمین من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطرہ ضروری قرار دیا ہے، جو روزے داروں کے لیے لغو اور بے حیائی کے کاموں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے رزق کا ذریعہ ہے۔ من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات۔ جس شخص نے نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا تو وہ ایک مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ عید سے پہلے ہی ہم صدقہ فطر ادا کر دیں، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوا کہ عید سے پہلے ادا کرنا ایک مقبول زکوٰۃ کا ثواب رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معمول تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید سے 2-3 دن پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے، اور یہی بات مناسب بھی ہے تاکہ عید سے پہلے مستحق حضرات اپنا کچھ بندوبست کر لیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جو شخص ابھی 612 گرام چاندی یا اس کی قیمت آج کے اعتبار سے 25,400 روپے کا عید کے دن صبح صادق کے وقت مالک بن گیا تو اس پر صدقہ فطر نکالنا واجب ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے وہ ساری باتیں ضروری ہے جو زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے، بس تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، صرف عید کے دن صبح صادق کے وقت نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے۔ مگر میری اپنی رائے یہ ہے کہ ہر روزے دار کو صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں صدقہ فطر کے 2 بنیادی مقصد بتائے ہیں۔ نمبر 1 طہرۃ للصائمین من اللغو والرفث، روزے دار کی کوتاہیوں کی تلافی۔ نمبر 2 طعمۃ للمساکین، امت کے مسکینوں کے لیے رزق کا انتظام۔ کوتاہیاں تو ہم سب سے ہوتی رہتی ہے، اور ہمارے محلے میں مستحقین حضرات کی تعداد بھی کئی زیادہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر روزے دار کو صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے، کیونکہ نبی کا منشا یہ ہے کہ عید سے پہلے محلے میں کوئی ایسا گھر نہ رہے جس گھر کے افراد عید کی خوشی میں شریک نہ ہو، بلکہ ہر گھر خوشحال بن جائیں۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ تو حدیث شریف میں اس کے لیے ہمیں 4 چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ نمبر 1 گیہوں، نمبر 2 جو، نمبر 3 کشمش، اور نمبر 4 کھجور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین
ان چاروں چیزوں کو صدقہ فطر میں ادا کیا کرتے تھے۔ گیہوں 2.25 کلو یا اس کی قیمت، جو، کھجور، کشمش 3 کلو 150 گرام یا اس کی قیمت۔ یہاں رک کر ایک بات ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ ہمارے یہاں سالوں سے صرف گیہوں کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ کچھ مناسب بات نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں جہاں گیہوں کا تذکرہ ہے وہیں پر جو، کھجور اور کشمش یعنی سوکھی درخت کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اس لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو روزانہ کما کر کھاتے ہیں ان کو صدقہ فطر گیہوں سے ادا کرنا چاہیے، جس کا ایک صدقہ فطر بنتا ہے 40 روپے، اور وہ لوگ جو ایک پیٹی یا اس سے زیادہ کے مالک ہیں، کئی لاکھ روپیوں کے مالک ہیں، ان کو کھجور سے ادا کرنا چاہیے اور ایک صدقہ فطر بنتا ہے 300 روپے، اور وہ لوگ جو ایک کھوکے کے مالک ہیں ان کو کشمش سے ادا کرنا چاہیے، جس کا ایک صدقہ فطر 700 روپے بنتا ہے۔ اگر صاحب حیثیت لوگ اپنی حیثیت کے موافق صدقہ فطر ادا کریں گے تو غریبوں کا کچھ بنے گا، ورنہ گیہوں سے صدقہ فطر ادا کریں گے تو ایک صدقہ فطر صرف 40 روپے بنتا ہے۔ اگر گھر میں صرف 2 آدمی ہیں تو 2 آدمیوں کا صدقہ فطر 80 روپے بنا، یہ 80 روپے کسی غریب کے گھر جائیں گے تو اس کا کیا بھلا ہوگا؟ لہذا مالدار لوگوں کو چاہیے کہ جس طرح زکوٰۃ ہزاروں کی تعداد میں نکالتے ہیں، ویسے ہی صدقہ فطر بھی ان کو کشمش یعنی سوکھی درخت سے ادا کرنا چاہیے، جس کا ایک صدقہ فطر 700 روپے بنتا ہے۔ جس طرح ہمیں اپنا صدقہ فطرہ نکالنا ہے، ویسے ہی اپنی اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطرہ نکالنا ضروری ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اولاد نابالغ ہو۔ نابالغ اولاد کا صدقہ فطرہ باپ پر نکالنا ضروری ہے۔ ایسے ہی وہ اولاد جو بالغ ہیں لیکن مجنون ہیں، پاگل ہیں، دماغ سے کمزور ہیں، ایسے پاگل اولاد کا صدقہ فطر بھی باپ پر نکالنا ضروری ہے۔ البتہ اگر یہ اولاد مالدار ہیں، ان کے پاس بینک بیلنس ہے، تو پھر ان کے مال میں سے صدقہ فطرہ ادا کیا جائے گا۔ ایسے ہی وہ اولاد جو بڑی ہے، بالغ ہے، لیکن باپ کی پرورش میں رہتی ہے، جیسے اسٹوڈنٹ ہیں، طلباء ہیں جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ بالغ تو ہیں لیکن باپ کی پرورش میں رہتے ہیں، تو ان کی اولاد ان کا صدقہ فطر بھی باپ کو نکال دینا چاہیے۔ البتہ وہ بالغ اولاد جو خود کماتی ہے، الگ رہتی ہے، تو ان کا صدقہ فطرہ انہی پر نکالنا واجب اور ضروری ہے۔ بیوی کا صدقہ فطرہ بیوی پر نکالنا ضروری ہے، لیکن ہمارے یہاں عام طور پر مرد حضرات اپنی بیویوں کی طرف سے صدقہ فطرہ نکالتے ہیں، تو ان کو اپنی بیوی کا بھی صدقہ فطرہ نکال دینا چاہیے۔ اچھی بات ہے، شوہر اگر بیوی کا صدقہ فطرہ نکالتا ہے تو بیوی کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا۔ بہرحال اخیری عشرہ شروع ہونے کے بالکل قریب ہیں، ہمیں چاہیے کہ عید سے پہلے ہی اپنا صدقہ فطرہ ہم غریبوں تک پہنچا دیں، اور خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کے اندر جو زیادہ غریب ہیں، مستحق ہیں، ان تک اپنا صدقہ فطرہ پہنچائیں تو ڈبل ثواب ہے، ایک صدقے کا بھی اور ایک صلہ رحمی کا بھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی نمازیں، تراویح، ذکر و تسبیح اور تلاوت ہم نے کی ہے اس کو قبول فرمائے، اور آئندہ مزید عبادت و تلاوت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہم تمام کو اپنا صدقہ فطرہ جلد از جلد ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔